बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कि जिनके सदक़े और वसीले से अल्लाह पाक ने हम पर अपनी बेपनाह इनायत जारी रखी हुई हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज दरूद शरीफ के मुशाहिदात का इंसाइक्लोपीडिया की किस्त नंबर 38 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हज़रत अबू हफ्स रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुआ। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास खाने को कुछ ना था, भूख इंतहा को पहुंच चुकी थी और यूं ही 15 दिन गुजर गए। जब मैं भूख से ज़्यादा ही निडाल हो गया तो मैंने अपना पेट रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगा दिया और सलातो सलाम पेश करने के बाद अर्ज़ की कि अपने मेहमान को कुछ खिलाइए, भूख ने निढाल कर रखा है। तभी अल्लाह ताला ने मुझ पर नींद गालिब कर दी और ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो बाएं जानिब और सैयदना अली करमुल्लाह वजहो दाएं जानिब हैं। मुझे मौलाए कुल कायनात हज़रत हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हो ने बुलाकर फरमाया कि उठ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। चुनाचा मैं उठा और बाअदब होकर दस्त बोसी की। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक रोटी इनायत फरमाई, जिसे मैंने ख्वाब में ही आधी खा ली। बेदार हुआ तो बाकी की आधी रोटी मेरे हाथ में थी। मेरे अजीज़ों, अब तक आप अहबाब ये मुशाहिदात पढ़ते आए हैं कि किसी ने दुरूद पढ़ा, उसको क्या फ़ायदा मिला, और ये दुरूद हम अपने घर में, मस्जिद में, कमरे में या कहीं भी बैठकर ये चल फिर कर पढ़ते हैं। इसकी बरक़ात का ज़ुहूर होता है और फिर लोगों तक हम वो पहुँचाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि आने वाली साथ में हम ये मुशाहिदात भी पढ़ें कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर होकर जब किसी ने सलातो सलाम पढ़ा तो उसने क्या मुशाहिदा किया, क्या बरकत देखी दरूद पढ़ने की। यानी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर होकर सलाम पढ़ने वालों के मुशाहिदात। एक छोटी सी दुनियावी मिसाल देता हूँ कि आप किसी शख्स की उसकी पीठ पीछे तारीफ करते हो, यह खबर उस तक पहुंचती है तो वो आपको इज्जत की निगाह से देखता है, आपका एहतराम करता है, आपकी मदद के लिए कोशा रहता है, यानी कोशिश करता है। लेकिन जब आप उस शख्स के घर जाकर उसके सामने उसकी तारीफ करते हो, तब असल चीज देखने की ये है कि फिर वो शख्स आपको कैसे नवाजता है, क्योंकि अब तो आप उसके सामने हो। बिल्कुल यही चीज कि आप यहाँ अपने अपने घरों में बैठकर दुरूद पढ़ते हो तो आप पर निगाहे इनायत की जाती है, और जब यही आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर वहाँ खड़े होकर दरूद व सलाम पढ़ें तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन किन इनामात से नवाजते हैं, कैसे फरियाद रसी करते हैं और किस तरह अपने मुकर्रब बंदों की मेहमान नवाजियाँ करते हैं। इंशाल्लाह आने वाली एक साथ में वक्तन फ़वक्तन इन तजुर्बात व मुशाहिदात का मुतालिया करेंगे। वैसे भी अब इंशाल्लाह जो इसी महीने में जो किताब पब्लिश होकर आ रही है वो इसी मौजू पर है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर जिन लोगों ने सलातो सलाम पेश करने के बाद अपनी अर्जी पेश की, अपनी दरख्वास्त पेश की, अपनी मुश्किल या परेशानी बयान की, तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा या उनकी परेशानी कैसे दूर हुई, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मेहमान नवाजी कैसी की। मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह दरूद शरीफ के हर मौजू से जो है आपको आशना कर जाऊं। नामालूम ज़िंदगी कितने दिन की है, कितने दिन की नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा जो है इंशाल्लाह हम सारे ही मौजूआत पर गुफ्तगू करेंगे।
پچھلی کئی اقساط میں آپ نے یہ پڑھا کہ کسی نے اگر درود شریف کو پڑھا تو اس کی پریشانی یا مشکل کیسے حل ہوئی. تو اب آنے والی اقساط میں ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہیں وہ مشاہدات پڑھیں گے. تو اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے، منزل کی جانب بڑھتے چلے جائیں گے. اور منزل ہماری ہے بھی یہی ہے. منزل ہماری کیا ہے؟ منزل ہماری روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے. تو میرے عزیزو، درود پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ تو میں آپ کو پچھلی ایک ساتھ یا غالباً اس سے پچھلی قسط میں بتا ہی چکا ہوں. لیکن بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ درود پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ بتا دیں یا کوئی اپنا آزمودہ طریقہ بتا دیں کہ کسی طرح ہماری پریشانی حل ہو جائے. اب پڑھنے کے خاص طریقے پر پھر کبھی بات کریں گے، لیکن یہ جان لے کہ بزرگان دین نے خاص مقاصد کے لیے خاص درود کی نشاندہی بھی کی ہے. یہ بھی میں پہلی ایک قسط میں بتا چکا ہوں کہ کس مقصد کے لیے کون سا درود پڑھنا چاہیے. یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی درود بتایا جائے پڑھنے کے لیے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں؟ حالانکہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کسی ایک ہی درود کو اپنے ورد میں لائیں. مثلا میں درود رحمت پڑھتا ہوں. اگر مجھے اپنی کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے کسی پوسٹ میں نے پڑھا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو اب میرا دل اس پر آ گیا، اس وظیفے پر، تو کیا میں درود ابراہیمی پڑھ سکتا ہوں؟ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ اپنا ورد نہ چھوڑیں. جس ورد نے آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچایا، آپ اس کو کیوں چھوڑیں گے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے وضو بے وضو سارا دن ساری رات اسے پڑھے، اور رات کا کوئی وقت مقرر کر لے، عشاء کے بعد کر لے یا سونے سے کچھ دیر پہلے کا وقت مقرر کر لے، اس میں وہ وظیفہ پڑھ لے جو آپ نے کہیں پوسٹ میں پڑھا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے سارے دن کا ورد بھی آپ پڑھتے رہے اور رات کو آپ نے وہ وظیفہ بھی پڑھ لیا. وظیفے پڑھنا منع نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وظیفے چینج کرنا منع ہے. کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھا 41 دن، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو آپ نے کوئی اور درود پڑھنا شروع کر دیا. ثواب کی نیت سے تو جو مرضی درود پڑھے اور جب مرضی پڑھیں، جیسے مرضی پڑھیں، لیکن خاص مقصد کے لیے خاص وظیفے جو پڑھے جاتے ہیں ان کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے. آپ نے 41 دن پڑھا، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو آپ کے اپنے اندر کوئی کمی ہے. درود میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکا. کمی آپ کے اپنے اندر ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگلے 41 دن کے لیے دوبارہ پڑھے اسے، اور جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ اسے پڑھتے رہیں. وہ کہتے ہیں نا، دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے. ایک بار دستک دے 41 دن کی، 2 بار دستک دے، 3 بار لگاتار دستک دیتے رہیں، دروازہ کھل ہی جائے گا اور آپ کی سن ہی لی جائے گی. اور اگر آپ درود چینج کرتے پھریں گے تو آپ کا ذہن ہی الجھ جائے گا اور آپ بددل ہو جائیں گے کہ درود پڑھنے سے لوگوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، میرا کیوں نہیں ہو رہا، پتہ نہیں میرا درود قبول ہے یا نہیں. حالانکہ یہ بات ہزارہا مرتبہ آپ بھی سن چکے ہیں اور میں بھی بتا چکا ہوں کہ درود ہر حال میں مقبول ہے. شو مارنے کے لیے بھی اگر آپ نے درود پڑھا تو وہ بھی قبول ہے آپ کا. لیکن بددل آپ اس وجہ سے ہوئے کیونکہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی. آپ بار بار درود چینج کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں بس اسی درود سے مسئلہ حل اور 41 دن میں ہو جائے، حالانکہ کہیں نہ کہیں کمی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے آپ کسی ایک ہی وظیفے پر، جس طرح آپ کے ورد میں ایک ہی درود ہے نا، اسی طرح کوئی وظیفہ بھی جو بھی اختیار کرے اس کو بھی چینج نہ کرے، ایک ہی وظیفہ رکھیں اپنا. بار بار چینج کرنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ درود ابراہیمی میں کمی تھی تبھی آپ نے درود خضری کو منتخب کیا. سوال تو پیدا ہو سکتا ہے نا کہ بھائی درود ابراہیمی کا وظیفہ پڑھ رہے تھے،
41 دن پڑھا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا، پھر درود خضری پڑھنے لگ گئے، تو کیا درود ابراہیمی میں کوئی کمی تھی؟ اب یہاں آ کر جواب ملتا ہے کہ کمی درود ابراہیمی میں نہیں تھی، کمی تو ہمارے اندر ہے۔ تو جب کمی ہمارے اندر ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ ہم درود نہ تبدیل کریں، ہم اس کو محبت سے، مستقل مزاجی سے پڑھیں اور اپنے اندر کوئی کمی تلاش کریں کہ کہاں کوئی کمی ہے، یا اپنی محبت کو بڑھا دیں۔ انشاءاللہ کوشش میں یہ بھی کروں گا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ آپ لوگوں میں یہ عشق پروان چڑھے، اور جب عشق پروان چڑھے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ عشق سے ہی پڑھیں گے، درود شریف محبت سے ہی پڑھیں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔